الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ما اتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی نے اس دنیا کی زندگی کو حقیر کی زندگی بتایا ہے۔ جب سے بنایا ہے اس کو کبھی بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کی برائیاں بیان کی ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی بتایا کہ تم بھی برائی کو بیان کرو۔ اور سب سے یہ حکم ہے، سب کے پاس یہ حکم ہونا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، دنیا کے علوم کا علم رکھتے ہیں، فنون کا علم رکھتے ہیں، تو اس بات کا بھی علم رکھو کہ دنیا کی زندگانی کھیل تماشا صرف عارضی طور پر تفریح کے لیے ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کھیل کود بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، روز بروز نہیں ہوا کرتا۔ اگر روز بروز کھیل ہو جائے تو اکتاہٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر، مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ مارو، چھوٹا بچہ بھی ہاتھ مارے، ختم۔ اگر کوئی جانور آ جائے وہ بھی پھر بھی ختم۔ یہاں تک کہ ان کے پیاروں نے بھی یہی بات کہی ہے، اور کہی نہیں بلکہ کر کے بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے تو جب تک کہ قمیص پر چمڑے کا پیوند نہ لگے تب تک کپڑا نہیں بدلنا۔ یہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لاکھ کے درہم آئے اور بورے میں بھر کر آئے، پرات منگوایا، تھال منگوایا، اپنی خادمہ کو کہا کہ یہ تقسیم کر کے آؤ، یتیموں کو، ناداروں کو، مسکینوں کو اور بیواہوں کو، سب میں تقسیم کر دیا۔ شام تک 1 درہم نہیں بچا، روزہ تھا۔ خادمہ نے کہا کہ جی اگر آپ اس کی 1 درہم رکھ لیتے اور اسے مچھلی یا کوئی گوشت منگوا لیتے، اس سے افطار کر لیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ تو کہا کہ اب کیوں بتا رہی ہو، پہلے بتانا تھا، اب کیوں بتا رہی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابی تھے، کم سن کے تھے، ان کے سامنے کوئی روٹیاں رکھ لی، انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور ادھر جی امی جان نے رونا شروع کر دیا۔ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ 2 چاند گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہماری جو چولہے کی آگ نہیں جلتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ عموماً عشاء کے بعد یا چاشت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں آنا ہوتا تھا، اور پوچھتے کہ عائشہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی کبھار۔ تو آپ نے کہا کہ ہم نے روزے کی نیت کر لی، ہم نے روزے کی نیت کر لی، بھوک سے بھی روزہ، بھوک سے بھی روزہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ہیں، بھوک میں، تو جا کر یہودی کے باغ میں کام کیا۔ 1 ڈول کھینچنا تھا، باغ کو سینچنا تھا، سیراب کرنا تھا، اور ڈول کے لیے تو بڑے بڑے ڈول ہوا کرتے تھے، چھوٹے پتلے ڈول تھوڑی ہیں 5 kg کے 10 کلو گرام کے۔
बड़े बड़े डोल, 3-3, 4-4, 5-5 बंदे उसको उठाते थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बाग को सैराब किया, मुट्ठी भर खजूर की मिली, खजूर मिली, खजूर। और उस यहूदी ने आके कहना शुरू कर दिया कि अब एक डोल खींचोगे और इतनी तादाद तुम्हें मिलेगी, यानी ज़्यादा मिलेगी। कहा कि नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यूँ सामने किया, या रसूलल्लाह तनावल फरमाए, खाना फरमाए। तो आपने फरमाया अंत तुहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है तुम्हें? कि जी हाँ या रसूलल्लाह मोहब्बत है। तो आपने फरमाया कि याद रखो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा फ़कीरी उसके पास ऐसे दौड़ कर आएगी जैसे ऊपर से नीचे पानी गिरता है। नीचे से ऊपर पानी आहिस्ता आहिस्ता जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे जो पानी आता है धड़म करके आता है, कि फ़कीरी इसके पास ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो फ़कीरी ज़ाहिदाना ज़िंदगी ये इस काम का मिजाज है। हज़रात फरमाते हैं कि गरीबों में, नादारों में काम करो, इस काम के अहल वही हैं, वही है। औरत आई, या रसूलल्लाह मुझे आप कपड़ा मरहमत फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया, उज़र कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। वो औरत नाराज़ होकर चली गई। अपनी बेटी के घर में आई तो देखा कि वो खावंद उसका यानी दामाद बैठा हुआ है, और कहा कि सारे लोग नमाज के लिए चले गए, तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे एक जोड़ा उधार लेकर गए हैं, वो दे देंगे तो फिर मैं पहन कर नमाज के लिए जाऊँगा। यानी अपना भी कोई नहीं है, अपना भी कुछ नहीं है। बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं, और सब जानते हैं कि बैठ कर नफल नमाज पढ़ने से आधा सवाब मिलता है, नमाज का पूरा नहीं मिलता। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि हर काम को, हर अमल को, नेक अमल को अजीमत के साथ करते थे, गुंजाइश दिए उम्मत को सिखलाने के लिए। तो आप बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, इधर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहने लगे कि माल यराक तुसल्ली जालिसा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी मैं क्या देख रहा हूँ कि आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो भाप लिया था कि कोई ना कोई उज़र होगा। तो आपने फरमाया अल-जुअ या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा भूख बहुत लगी है, खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा। रात सारी करवटों में बदल रहे हैं, कभी उठ कर कभी उधर ही बैठे हुए हैं, बेचैनी बेकरारी। अम्मा जान ने देख लिया और पूछ लिया, या रसूलल्लाह क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, सराने के नीचे दिखाए कि ये चंद दीनार और दिरहम पड़े हुए हैं। अगर इस वक़्त मैं पर्दा फरमा कर चला गया, अल्लाह के पास चला गया, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि पीछे दीनार और दिरहम छोड़ कर आ गया मैं? चंद दिरहम और दीनार थे, चंद दिरहम और दीनार। सुबह सवेरे अंसार के बाग में चले गए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी साथ थे। गए, नीचे खजूरें पड़ी होती हैं, रात को गिरती हैं, कोई फल गिरते हैं नीचे, फिर उठाई जाती हैं। आप नीचे से जो खजूरें पड़ी हुई हैं उसको साफ़ करके खाना शुरू कर रहे हैं। आपने फरमाया अब्दुल्ला तुम भी आ जाओ, कि या रसूलल्लाह मुझे हाजत नहीं है। आपने फरमाया मुझे तो हाजत है कि 3 दिन हो गए इस मुँह में के अंदर कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। खंदक का मौका है, अल्लाह का रास्ता है। एक आदमी आया, अपना कमीज़ का पल्लू ऊपर कर दिया कि या रसूलल्लाह देखो मैंने पेट पर पत्थर बांधा, पत्थर की ठंडक, पत्थर के वज़न की वजह से मैदे पर कुछ न कुछ बोझ पड़ता था। तो आपने अपना पल्लू ऊपर कर दिया कि तुम्हें एक पत्थर, मुझे 2 पत्थर बांधे हुए हैं। फ़कीरी ऐसे। तो आपने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को फरमाया कंधा पकड़कर, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब, अब्दुल्ला दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिरों की तरह। मुसाफिर आदमी कहीं अपना मकान नहीं बनाता, कोई मुस्तकिल पता नहीं होता उसका, चल सो चल, सो चल सो चल। औ आबर सबील, अच्छा मुसाफिर नहीं, फिर और कहा कि रह गुज़रों की तरह चले जाओ। रह गुज़र आदमी चले जाते हैं, सड़क के उस पार चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी उनका ये तसव्वुर नहीं होता कि यहाँ पर हमने बहुत बड़ा कुछ बना कर जाना है।
آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، جس کو کھانا نہیں اس کو جمع کیوں کرتے ہو؟ لا تبنوا ما لا تسکنون، جس میں رہنا نہیں اس کو بناتے کیوں ہو؟ 4 منزلیں، 5 منزلیں گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا ایک بہت بڑا قبہ نما بنا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری محسوس کی، کہا کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ چلے گئے آگے، وہ آدمی آیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، اور ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا معلوم ہو رہے ہیں، ناراض معلوم ہو رہے ہیں، کہ تمہارے مکان سے گزرے تھے اور قبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ وہ صحابی گئے اور اپنے محبوب کی منشا کو پہچان گئے، سب کچھ ڈھا کر آ گئے واپس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دفعہ ادھر سے گزرنا ہوا تو آپ نے دیکھا یہاں جو قبہ تھا وہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ اس صاحب مکان نے ڈھا دیا، تو آپ نے فرمایا آدمی کا بدترین روپیہ وہ ہے جو تعمیر میں لگاتے ہیں، کچن میں لگانا، ٹوائلٹ میں لگانا، اٹالین ہے، جاپانین ہے، یہ ہے یہ ہے، یہ گند کی جگہ پہ چیزیں لگ رہی ہیں، گند کی چیزوں پہ، کھانے کی تعیشات میں لگ رہا ہے، مردوں کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن منشا یہی ہے، منشا یہی ہے کہ دنیا سے دل نہ لگے۔ ایک آدمی یا رسول اللہ مرنے کو دل نہیں کر رہا ہے، کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہ ہاں ہے، کہ سب کو صدقہ کر کے آؤ، سب صدقہ کر کے، اب کہہ رہے اب تو مرنے کو دل کرتا ہے، کہ جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے وہیں آدمی کا دل ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اس بات کو تو بھول گئے ہیں کہ کمانا کتنا ہے، بہت بڑی مفتیان کرام کی ایک لمبی بحث ہے، کتنا کمانا ہے، اس کی کوئی لمٹ ہو، کوئی حد ہو، کتنا کمانا ہے، کتنا کمانا ہے۔ ابھی ایک آدمی کے پاس چلے گئے، بہت بڑے ماشاءاللہ بڑی پلاٹنگ کروا رہے ہیں، پتہ چلا کہ 35 ایکڑ اور خرید لیے، ان کی آفس میں گئے، دعوت دی تو ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا کہ جو اس کا ملازم تھا وہ کوئی مولوی صاحب تھا، کہ مولوی صاحب اگر تو نے مہینے کے اندر مجھے 3 دن کے لیے نہیں نکالا نا تو ہری چھٹی کر دوں گا، مجھے نکالو اس دلدل سے، کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیریوں تو بتاؤ، کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی تو بیان کریں کہ کیسے زندگی ہوتی تھی۔ اگر نہیں بیان کیا تو دل پتھر کا پتھر بن جائے گا، کان وہی لوہے کے لوہے بن جائیں گے، آنکھیں وہی بند ہو جائیں گی، کوئی چیز کی عبرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں میں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بستی ہے۔ تبلیغ میں اکثر وہ لگے ہیں 75% جن کے دل ٹوٹ گئے پھر تبلیغ میں لگنا شروع ہو گئے، 25% تو شعوری بنیاد پر چلے گئے کہ شعور آ گیا، چلو چلے گئے بھائی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو دنیا کے اندر دل نہ لگانا، کیا دن رات کے بھائی کھانوں کی اقسام ہے، بھائی ڈکشنری کے اندر بنا ہوا ہے کہ انگریزی کے اندر سپر کہتے ہیں شام کے کھانے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ صبح کھاتے تھے، شام کو نہیں کھاتے تھے، شام کھایا تو صبح کو نہیں کھایا، 3 دن کے فاقے، 3 دن کے فاقے۔ کھجور پڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر، کھا لی، وہ بھوک کی وجہ سے تو کھائی، پیٹ بھرا ہوا بچہ کہاں کھاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی لگا کر باہر نکال دیا کہ نہ بیٹا، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی شان یہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں ان کے منہ میں جائیں، پاکیزہ چیزیں یہ استعمال کریں، صدقات اور زکوٰۃ یہ مال کا میل بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تھی، وہ لوگوں میں بیان کرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس لیا تھا، وہ پہن کر کام کرتے تھے اپنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 پیبند لگے ہوئے ہیں، 10 پیبند پورے چولے پہ لگے اور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا اللہ کی شان ہے! گشتیں کر رہے ہیں، کرتے کرتے کسی دروازے پہ آگے کان لگایا، اندر سے آواز آئی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔
ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب پڑنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، سن لیا، ادھر دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر ساری رات اسی الفاظ کو دہراتے روتے رہے کہ تیرا رب کا عذاب آنے والا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ صبح کو بیمار ہو گئے، لوگوں نے اٹھا کر واپس لے کر آئے اور 1 مہینے تک بیمار ہے، لیکن بیماری کا پتہ نہ چلا کس وجہ سے بیمار ہے۔ طبیعتوں میں جب سادگی آ جاتی ہے تو پھر قرآن سے تاثر لینا آسان ہو جاتا ہے، بات اچھی ہونا معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں پیدا ہی آخرت کے لیے کیا ہے۔ دنیا کے کیا مزے، یہاں کی خوشی بھی عارضی، غم بھی عارضی، شہرتیں بھی عارضی، ذلتیں بھی عارضی، عروج بھی عارضی ہے تو زوال بھی عارضی ہے۔ آیا سو چلا گیا، آیا سو چلا گیا، پوڑی تھی نے دھرتی، پوڑیو تھے نے سج، ان بنیا متھا بجو ہاری نہیں کہ ہلیا گیا۔ آ گئے آئے شاہ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، آ گئے چلے گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب اس چیز کو پہچانا کہ دنیا سے دل کو نکالنا ہے، دنیا کو دل سے نکالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے پانی پہ چلتا ہو اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہو، کہ یا رسول اللہ ایسے تو کوئی نہیں ہے کہ پاؤں پہ چلے اور پاؤں گیلے نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے کہ آدمی دنیا میں چلے اور دنیا کی چیزیں اس کو نہ لگ جائیں، ایسے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھئی دنیا سے دل نہ لگانا، یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سنو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا اطمینان۔ اللہ کی محبت تب آئے گی جب اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو، یقین پیدا ہو۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنی محبت خالص رہے گی، جتنا یقین میلا اتنی محبت میلی ہوگی، اتنی محبت میلی۔ اگر یقین نہ ہوا تو رب سے بدگمانی کا اندیشہ ہے۔ ہاں، یقین بگڑ جاتے ہیں، رب سے پر کے لفظ کہتے ہیں، پر لیکن۔ ایک آدمی کو بتاؤ نا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، پر لیکن یہ لیکن پہ جو نڑی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے یقین کو بنانا، یقین کے 3 درجے ہیں بننے کے۔ مدارج السالکین کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا نقل کیا ہے قول کہ 3 یقین بننے کا، کہ جو موجود ہے وہ معدوم ہونے لگے، جو اپنے پاس ہے نہ سمجھو کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ بینک بیلنس ہے، نہ الماریاں ہیں، نہ اس کے علاوہ اپنی جیبیں خالی سمجھو، کچھ بھی نہیں۔ اسباب کا انکار نہیں ہے، لیکن انکار اس بات کا ہے کہ اسباب کے اندر انہماک پیدا نہ ہو جائے، انہماک نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات آ گئے مفتی تقی صاحب کے پاس اور آگے کہنے جی آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں۔ آئے اور کہا کہ کچھ بات رکھیں۔ وہ ایک بہت بڑا حال تھا، اس کے اندر مفتی تقی صاحب نے بات کی اور یہ بات کی کہ بھائی علاج بالکل سنت ہے، لیکن علاج میں مبالغہ یہ ٹھیک نہیں ہے، علاج میں مبالغہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی اپنی جمع پونجی اپنے علاج میں خرچ کر دے اور کہہ رہے کہ فلاں، یہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اسباب کا انکار تو نہیں ہے، انکار اس بات کا ہے کہ اسباب کے اندر انہماک نہ آ جائے، اپنے پیسوں پہ یقین آ جائے، اپنی طاقت پر یقین آ جائے، اپنی عقل فہم فراست پر یقین آ جائے کہ اس بات کہ جو موجود ہے وہ معدوم ہونے لگے۔ اور دوسری بات، تھوڑی تھوڑی چیز بھی اللہ سے مانگنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، پڑھتا تھا ہمارے ساتھ بیرون کا، وہ ایک دفعہ کیا لے کر آیا، ایک رومال لے کر آیا، رومال جو کندھے پہ رکھتے ہیں، منہ پہ یہ وغیرہ۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی سورہ یاسین اس وقت پڑھ رہے، خیر تو ہے کہ میں جو بھی چیز نہیں لیتا ہوں نا تو میں سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو ذرہ ذرہ اللہ سے مانگنا۔ شریعت مطہرہ نے تو فرما دیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تسمے کی کیا حیثیت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین تو نمک پانی کا اور کوئلے کا، اس کا سوال حرام نہیں ہے، کیوں؟ حقیر سی چیز ہے، اس کے اندر منع کرنا بھی قابل ملامت ہے۔
3 چیزیں، لیکن اتنی حقیر چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی نمک اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کے ساتھ یقین بنے گا۔ بچے کے باپ کے ساتھ، بیٹے کی باپ کے ساتھ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے وہ مانگتا رہتا ہے باپ سے کہ ابا جی مجھے یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو۔ حالانکہ مر مٹنے والی تو ماں ہوتی ہے، لیکن باپ سے پیسے ملتے ہیں، باپ سے ضروریات پوری ہوتی ہے، اس وجہ سے دل لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ایسے ہی ہر ایک باریک سے باریک چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ یا اللہ بیٹی کا نکاح کروانا ہے، بچے کا نکاح کروانا ہے، کچھ پیسہ نہیں ہے، کیسے آئے گا؟ اللہ بنا دے میرا، یا اللہ بیمار ہوں بنا دے، صحت عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ آدھے کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا، ٹکٹیں کروانے کے لیے گئے چیچا وطنی کے اندر جب پڑھتے تھے تو آگے دیکھا کہ بھائی ٹکٹ یہاں سے 6 کی ہے، کہاں دیں گے اور کیسے دیں گے؟ ابھی فوری طور پر جانا ہے، کیسے دیں گے؟ تو مسجد اسٹیشن کے ساتھ مسجد تھی، تو ہم نے وہ جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اسٹیشن والے کے پاس گئے تو وہ کمپیوٹر والا تھا، اس نے اندر بلا لیا کہ اندر آ جاؤ، بڑے بڑے شیشے ہوتے ہیں، وہ کہاں بلاتے ہیں اندر، اور گئے، مجھے بٹھایا اور کمپیوٹر پورا دکھایا، کہا دیکھو یہ سیٹیں پڑی ہیں، آپ کو کون کون سی سیٹ چاہیے؟ ہی اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، اللہ نے رحم ڈال دیا۔ اور جب ایسی چیز ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، یقین کی بنیادیں بہت بڑی اعلیٰ درجے پہ چلی جاتی ہیں۔ ہاں، تو تیسری چیز کیا ہے کہ بھائی کہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگے ہمارا۔ یہ تینوں چیزیں پکی ہو جائیں گی تو یقین اعلیٰ سطح پہ چلا جائے گا، اللہ سطح پہ چلا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیچھے دنیا لگا دیں گے، چل دنیا تمہاری ہوگی۔ مولا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ہونے کو اتنا بولو کہ لوگوں کے سامنے مٹی سونا برابر ہو جائے۔ ہاں، فضائل صدقات کو بات بات پڑھتے ایسی کیفیت بھی بن جاتی ہے کہ بندہ بس کہے کہ جیبیں ہی خالی ہو، بس ایسے بھرتا رہے بندہ۔ یقین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکثر طور پر غریبی کے اندر آئے، اور جب بھی مانگنا ہوا اللہ کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزب امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، یہ امر ہے، اس کے اندر جو نکرہ تنوین ہے، چاہے تقلیل کے لیے کر دو یا تعظیم کے لیے کر دو، تھوڑی چیز ہو، زیادہ چیز ہو، کم ہو، زیادہ ہو، جو بھی پیش ہو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حال آنے پر بھی نماز کی طرف متوجہ، خوشی آنے پر بھی نماز کی طرف متوجہ۔ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کچھ آرام میں کچھ جاگ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ بس بھی کر دیجئے، بس بھی کر دیجئے۔ تو اتنی بڑی کہ اللہ سے مدد کے لیے خوشی کے موقع پر بھی نفل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے اندر 3 چیزیں ہیں: اللہ سے اعلیٰ درجے کی محبت، نجات کی ضمانت، اور اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں۔ ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرنی پڑے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آنا پڑے گا۔ ولی بنتا ہے کوئی سنت کے خلاف کام نہ کرے، ہم اپنی ہر چیز کو سنت پہ آگے سامنے پیش کریں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ اب جو ہے دسترخوان پر کھانا کھایا جائے اور ایک ایک ٹیبل پر کھانا کھایا جائے، مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے کہ خلاف سنت کون سا عمل ہے؟ یہ دیکھ، خلاف سنت کون سا ہے؟ ایک ایک کہ بھائی مکروہ بات ہو گئی، چلو ٹھیک، ایک ایک خلاف سنت کے خلاف۔ اللہ کی 100% مدد آئے گی بندے کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دل سے لگاتا ہوں۔ صرف چہرہ، لباس، داڑھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی سنتیں کافی ہیں، اور بھی کافی ہیں۔ ایک چلے گئے تابعی، حج کے موقع پر نائی بیٹھا ہوا تھا اور آگے اپنے حلق کروانا تھا، تو اس کے سامنے بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ قبلے کی طرف منہ کرو۔ اب تابعی جا رہا ہے اور کہا کہ ادھر سر کرو، دائیں طرف۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں کہاں سے علم ملا؟ کہ میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ سکھایا۔ تو یہ سیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت سجدے میں اندر کیا پڑھتے تھے،
اور دن کے نفلوں کے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیا دعائیں ہیں، سجدے کی کیا دعائیں ہیں؟ ہم تو اس بات کو دیکھیں کہ آگے ہم ترقی کرتے چلے جائیں، اپنی نمازوں کے اندر ترقی ہو، ہماری ترقی یوں نہیں ہے کہ 5 سال کی جو پڑھی ہو 55 سال کی وہی نماز جا رہی ہے. کم پڑھے بندہ لیکن توجہ کے ساتھ پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے وہ کامیاب جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہوں، اندر بھی ٹھیک باہر بھی ٹھیک، اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائیں، دھڑم نہیں، اطمینان کے ساتھ تلفظ ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سجدے میں جائیں تو آسان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جائیں. یہ نرمی والی حرکت دل پر اثر کرے گی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کی مشق کیا کرے، مشق کے لیے نفل، اور کہا کہ اتنی نفل پڑھو اور اللہ کے ساتھ کسی اور دھیان چلا گیا تو فوراً نفل کو توڑ دو، پھر دوبارہ پڑھو. اور رکوع سے پہلے، سجدے سے پہلے پھر اگر نفل توڑ دیا تو اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، بدائع الصنائع کے اندر لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم نے تو ترقی کرنی ہے، ایک سنتوں کو اختیار کرنا ہے، نماز بڑھیا بنانی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو ہمارا. اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بندے کو زوال پڑ جاتا ہے جب اس کی نگاہ اپنے ہی سینے پہ اپنی نگاہ ہو جاتی ہے. آکڑے کاوڑ مانو کے تباہ کرے شریدیا سے، یہ جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے بھائی. ایک ساتھی ہے، لائبریری میں کسی زمانے میں جاتا تھا، لے کر آیا گھر کے اندر، فقیر نادار آدمی، مزدور، اس کا باپ مزدور، یعنی کہ ایسے تعمیر کے لیے گھر میں لے کر آیا، کھانا وغیرہ کھلایا، گاؤں کا تھا ہمارا. تو میں نے پوچھا کہ وہ ہمارے کہاں ہے فلاں آدمی، جو کافی عرصے کے بعد پوچھا کہ جو میجر صاحب بن گئے، میجر. تو میں اچھا، تو کہنے میجر صاحب، لیکن یوں کرتے پورے گاؤں والے. پھر کیا ہوا کہ جی 3 انگلیوں سے ہاتھ ملاتا ہے، 3 انگلیوں سے ہاتھ ملاتا ہے. یہ عہدے خدمت کے لیے ہیں، تکبر کے لیے نہیں ہیں، غرور کے لیے نہیں ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. بڑی گاڑی بیچ سے بندہ بڑا تھوڑی بن جاتا ہے، عمدہ کپڑے پہنے سے بندہ عمدہ تھوڑی بن جاتا ہے. آدمی کو عمدگی اس کی تو اس کو پرہیزگاری کے ساتھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان لے کر آیا ہے کہ جھنجھوڑا ہے دماغ کو، غور سے سنو اس بات کو، خبردار بات یقینی ہے، اور ذہن کے اندر جو خلش ہے وہ نکال دو اپنی، کہ عزت دار اللہ کے ہاں وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. میری کیا اوقات، میں کون ہوتا ہوں؟ انتقامی کاروائی کبھی نہ لیں. ایک آدمی وضو کر رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا نہیں تا چانڈیا تھا پھر چور ہو جاؤں. خواہ 18 گریڈ کا آفیسر. دل میں آیا، وہ ہنس رہا تھا. میں نے ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں نے بات تو آپ کو بالکل پولائٹ پہ، آپ کو عزت کے ساتھ کہا. لیکن بعد میں وہ یاد کرتا ہے کیوں جواب نہیں دیا. خاندانی آدمی کبھی جلدی جواب نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں. خاندانی آدمی کبھی جلدی جواب نہیں دیتا، تو یہ ہے کہ بھائی تب کسی نے کہا نہیں بھائی تبلیغ والوں نے تو ہمیں جو بالکل مجبور کر دیا. ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے پروں کو جھکائیں ایمان والوں کے سامنے. یعنی کہ امام کے سامنے ان کے ساتھ اپنے پروں کو جھکا دیں. کتنی آپ سے لوگوں کو تکلیف آئی، لیکن یہ جملے دیکھو، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملخت امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. اللہ تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. مجھے کچھ کہے لیکن مجھے کام کرنا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا، اصل میں مجھے جوڑنا نہیں آیا، جڑنا نہیں آیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھو، ابھی آیا، یہ دیکھو، اس طرح تعلیم کرے. جو یوں کرتا رہتا ہے نا، یہ
آؤٹ آف باؤنڈری چلا جاتا ہے، لوگوں کی کمیاں نہ دیکھے، خوبیاں دیکھے، ہاں مثبت سوچ ہو، مثبت بات ہو۔ ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ بدترین قوم کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ برائی کے سوالات نہیں کیا کرتے۔ ہمارے تبلیغ کے اندر اصول ہے یہ سب سے کہ حالات حاضرہ پر کوئی بحث نہ ہو، وعیدیں کوئی نہ ہو، پرانا مجمع ہو تو پھر بھی نمک آٹے کے برابر، ہاں وعیدیں نہ ہو، کسی کو سامنے دیکھ کر اس پر کوئی تبصرہ نہ ہو، سب کے لیے خوبی خوبی، سب کے لیے دل کھلا ہوا ہمارا، سب کے لیے دل کھلا ہوا۔ ہمارے مولانا غلام یاسین صاحب ہمارے مدرسے کے محتمم ہیں، وہ کھانا بنا رہے تو لنگی باندھی ہوئی ہے، بنیان آ گئی ہے، کوئی غیر مخالف آدمی آیا کہ جی یہاں کا پرنسپل صاحب کون ہے؟ کہ جی پرنسپل صاحب کو بلاتے آپ بیٹھے، پانی رکھا، مولوی صاحب نے پانی رکھا، اور پھر کہا کہ لڑکے کو لگا بھائی قمیص میری لے کر آؤ، قمیص پہن کر تھوڑا سا اپنے آپ کو بنا کر سامنے آگے لنگی پہنی ہے کہ جی میں اس مدرسے کا خادم ہوں۔ آپ ہو کہ جی میں نے بچہ آپ کے مدرسے میں داخل کروانا ہے۔ اخلاق سے جو روٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی مل جائیں گے، اخلاق سے مخالف ہی حامی بن جائیں گے، حمایت والے بن جائیں گے، لیکن انتقام نہ ہو، نہ ظاہراً نہ کبھی نہیں، تو انتقام پلتا رہتا ہے، انتقام پلتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو آدمی جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے کہ ابلے ہوئے پہاڑ کی طرح گر کر ساری چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں ہاں ایسے نہ ہمارا معاف کرنا، سب کو درگزر کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ میں تو ساتھیوں کو کہتا ہوں کبھی کبھی بچگانہ سی حرکتیں کیا کرو، بچگانہ سی حرکتیں کیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ مولانا نذر الرحمان صاحب ابھی تک اب تو پتہ نہیں کیا، ہم تو طالب علم کے زمانے میں سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے کہ رات کو 8 بجے اٹھ کر جو ہے عوامی جو واش روم کو جو ہے صاف کر رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں۔ مولانا جمشید صاحب کے بارے میں آیا جی، مولانا جمشید صاحب بیٹھے تھے، وہ نالیاں صاف کر رہے تھے، اکیلا یہ بندہ پیدل جاتا تھا منڈی سے جو ہے اللہ کے راستے کے مہمانوں کی سبزی لے کر آتا تھا، بڑا کٹ لے کر آتا تھا، اور ان کے آگے بھائی نالیاں صاف کرنی ہے، یہ جو پچھلی پرانی نالیاں بن جاتی تھی، بھر جاتی تھی، تو آگے کہا کہ میاں جی مجھے جو ہے نا سردی ہوتی ہے، کوئی کمبل اچھا سے دینا، کہ ہاں بھائی دے دیں گے۔ مولانا جمشید صاحب نے کمبل لے لیا، کوئی رضائی لے لی، اور کہا حاجی صاحب آ جاؤ، میاں جی آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سب کی تشکیل کر رہے کہ بھائی تم فلاں نالی کو دیکھو، ادھر دیکھو، اور میاں جی کو میاں جی چلو بھائی قمیص اتارو، ہم دونوں نے گٹر میں اترنا ہے۔ وہی اتنا بڑا کچرے میں، اپنے آپ کو مٹا دیں جی، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس کام کے بننے ہوں، نائب ہوں، تو نائب کے لیے یہی ہے کہ وہ اصل کی صفات کو اختیار کرے۔ کام نبوت والا ہے تو صفات بھی نبوت والی چلیں گی، خصائص بھی نبوت والے چلیں گے، مدد بھی اللہ تعالیٰ نبیوں جیسی کریں گے، لیکن کیا ہے کہ ہم اصل سے ہماری نگاہ نہ جائے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہماری اصل ہیں، اسی وجہ سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 32 سال کے اندر حیات الصحابہ لکھی ہے۔ کسی نے کہا جی بھائی کہ مولانا کچھ اصول لکھ کر جائیں، کہا کہ حیات الصحابہ سارے اصول سے بھری پڑی ہوئی ہے، حیات الصحابہ، اور بیرون کی جماعتیں جاتی ہیں کہ جناب اس کو کہ حیات الصحابہ کا مطالعہ ضرور رکھا کرو اپنے ساتھ، اور آج اللہ معاف کرے حیات الصحابہ کو تو صرف اور صرف خطیبوں کی کتاب سمجھنے میں آ گئی، حیات الصحابہ تو جو ہے علماء کرام کی لائن کی کتاب سمجھ میں لوگوں کو آ گئی۔ حیات الصحابہ علماء کی کتاب نہیں، عمومی کتاب ہے، یہ 4 کتابیں ہمارے نصاب میں، 5ویں کتاب کی اجازت نہیں ہے، فضائل اعمال، صدقات اور حج کے موسم حج اور حیات الصحابہ، یہ ہمارا تبلیغی نصاب ہے ہمارا، ان کو رکھیں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے سمندر رکھے ہوئے ہیں، علم کا سمندر ہے۔ حیات الصحابہ کی جلد نمبر 30 اٹھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مددیں آئی ہیں، صحابہ کے ساتھ مدد کے واقعات جتنے ہیں، مشاہدوں کے مخالف جو بات چلی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھلا دی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ہے کہ کام دوسرے کر رہے ہیں، میرا حصہ نہ ڈلا تو پھر مجھے کیا ملا؟ جلدی 4 مہینہ لگا لے، جلدی 7 مہینے لگا لے، زندگی برف کی مانندیں پگھلتی جا رہی ہیں۔ اور صحیح حیات محمود حیات صاحب کہتے ہیں کہ بھئی قبر میں ہزاروں سال سونا ہے، ہزاروں سال سونا ہے، سونا ہے، ادھر تھکنا دنیا کے اندر ہے، لیکن سونا بالکل قبر کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ نسبت ہماری لگ جائے، اس کے لیے روزانہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ 4 مہینے لگا دی، میرے 7 مہینے رہ رہے ہیں، قواعد پورے ہو جائے، ہر 2 سال کے بعد سفر، ہر 2 سال کے بعد سفر،
یہ پٹھان ہمارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہوتا ہے مولانا احسان الحق صاحب فرمایا کرتے ہیں، سندھی کو سننا آ جائے، بلوچی کو بولنا آ جائے، پٹھان کو ماننا آ جائے، پنجابی کو نکلنا آ جائے، ہماری تبلیغ ہو گئی۔ وہ عذر ہے ہمارے اندر، قوموں کے اندر عذر ہوتے ہیں، تو ہمارا نکلنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن خان صاحب کو دیکھا نا بھائی، کہتے ہیں عمر کتنی ہے؟ 55 سال۔ کتنے سفر کیے؟ کہ جی میں نے 20 سفر کیے ہیں، 20 سفر، بڑے بڑے سفر کر کے آ رہے ہیں۔ دیکھو زندگی، سادے سادے سے لوگ، پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ نے کیسے ان کو چمکا دی۔ ڈاکٹروں کے اندر کام اٹھ جائے تو ڈاکٹر جلدی جلدی کریں بھائی، انجینئروں کے اندر کام انجینئروں کے اندر کریں بھائی، اسٹوڈنٹس ہیں جتنے دیکھو دفتروں کے اندر ہے، عصری علوم کے اندر ہے، ان میں کریں کام جی۔ تو جیسے کریں گے لگاتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد جو کریڈٹ کھاتا ہوگا وہ قبر کے اندر پتہ چل جائے کہ کیا کیا ہم کر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جن دوستوں کا وضو نہیں ہے وضو بنا لیں، نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کا بھی بیان ہوگا، فائدہ اس کو ہوگا جو اپنے ساتھ بچھو کو بند کر دے۔ یہ بغل میں